سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی پوری تاریخ کے حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت حدیث شریف بیان فرمائی تھی۔ آپ نے ان سارے سیاسی نظاموں کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا، پہلے اپنی قوم کو آگاہ کر دیا تھا کہ جس ترتیب سے پوری دنیا میں یہ سیاسی نظام ظہور پذیر ہوتے رہیں گے۔ ایک بہت طویل حدیث ہے اور اس کا مفہوم ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان پہلے نبوت قائم کی، اور جب تک اللہ چاہے گا اس نبوت کو قائم رکھے گا۔ پھر اللہ اس کے بعد خلافت راشدہ کو قائم کرے گا، اور وہ خلافت راشدہ جب تک اللہ چاہے گا اللہ اس کو قائم رکھے گا۔ اس کے بعد موروثی بادشاہت کو قائم کرے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا موروثی بادشاہتیں چلیں گی۔ اس کے بعد بڑی کاٹ کھانے والی ظالم اور جابر بادشاہتیں آئیں گی، اور اللہ جب تک چاہے گا ان کو رکھے گا۔ اور پھر اللہ خلافت راشدہ کے نظام کو، خلافت اللہ منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کرے گا جیسے اللہ چاہے گا۔ ہمارے تمام بزرگ جب پاکستان بنا رہے تھے تو وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ سیدی رسول اللہ کی یہ حدیث شریف اب کس انداز میں ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ پہلے سیدی رسول اللہ کی نبوت رہی، اس کے بعد خلافت راشدہ کا نظام آیا، پھر ایک طویل عرصے تک 1300 سال تک مسلمانوں میں موروثی بادشاہتیں چلیں، بنو امیہ کی چلی، بنو عباس کی چلی، خلافت عثمانیہ چلی۔ 20ویں صدی کے آخر میں خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو اس کے بعد دنیا میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اب جو نظام قائم ہے یہ ظلم و استبداد اور جبر کا نظام قائم ہے۔ اس کو آپ جو مرضی جمہوریت کہیں یا ڈکٹیٹرشپ کہیں یا امریت کہیں یا ملائیت کہیں یا بادشاہت کہیں، یہ سب جبر کے نظام ہے اس وقت جو پوری دنیا میں نافذ ہے۔ اور سیدی نے خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی تھی کہ اس نظام کے ختم ہونے کے بعد خلافت اللہ منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا۔ ہمارے تمام بزرگ اس بات پر 100% یکسو تھے، اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے علامہ اقبال سے لے کر قائد اعظم علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ محمد اسد، سردار عبدالرب نشتر، نواب بہادر یار جنگ، لیاقت علی خان، آپ جس بزرگ کا نام لیں سب نے یہی بات اپنی قوم کو بتائی کہ ہم پاکستان میں ایک ایسی اسلامی ریاست بنانے جا رہے ہیں جس کی بنیاد خلافت راشدہ پر ہوگی۔ سیدی رسول اللہ کے یہ حدیث شریف کے ظالم جابر بادشاہتوں کے بعد اللہ خلافت قائم کرے گا، خلافت اللہ منہاج النبوہ ہوگا۔ اس کے لیے مرکز اس پاک سرزمین نے بننا تھا۔ یہ راز ہمارے بزرگ جانتے تھے اور ہم تفصیل سے آپ کو بتا چکے ہیں۔ اسی پاک سرزمین سے اللہ نے غزوہ ہند کا آغاز کرنا تھا، اور سیدی رسول اللہ کی ان بشارتوں اور احادیث سے پورا ہونا تھا جو آخری زمانے کے حوالے سے سیدی نے بیان فرمائی ہے۔ اسی پاک سرزمین میں سے وہ غیر عرب فوج نے اٹھنا تھا جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر تھے، جس کے مجاہدین عربوں سے بہتر تھے، اور جب اس جانب سے خراسان کی جانب سے یہ لشکر نکلیں گے تو ان میں امام مہدی بھی ہوں گے۔ اور اسی فوج نے جب پلٹ کر غزوہ ہند کے بعد شام جانا تھا تو وہاں حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کرنا تھا۔ یہ ساری خوشخبریاں اور بشارتیں
اس ملک کی جس کے سبز ہلالی پرچم کے بارے میں سیدی نے رایات السود کہہ کے خوشخبریاں اور بشارتیں عطا فرمائیں، وہ سب یہ خطہ زمین پاکستان تھا۔ خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی، جس پر بابا اقبال نے وہ بڑا تکلیف دہ شعر کہا تھا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، اور اس کے بعد نصیحت فرمائی تھی مسلمان قوم کو کہ جب تک خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوتی، توقع کہ نہ ہو بنا خلافت کی استوار، اس وقت تک تو اپنے قلب و جگر میں جرأت کردار پیدا کر۔ جب تک خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوتی، وہ شعر ظاہر یاد نہیں ہوتا ہے، لیکن مفہوم اقبال کے کلام کا یہی ہے کہ جب تک خلافت دوبارہ قائم نہ ہو، ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ خلافت نے دوبارہ قائم ہونا ہے، اس وقت تک تم اپنے جرأت کردار کے ساتھ تیاری کرو، تاکہ اللہ اس خلافت کے نظام کو کسی سرزمین پر تو قائم کرے گا۔ اس کا آغاز پاکستان سے ہونا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے بزرگوں کو یہ راز معلوم تھا کہ اس خطہ زمین سے اللہ نے وہ تمام ڈیوٹیاں لینی ہیں، وہ تمام کام لینے ہیں، وہ تمام بشارتیں اس پر پوری ہونی ہیں جس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے بشارتیں عطا فرمائی تھی، تو اس پاک سرزمین میں کون سا سیاسی نظام ہمارے بزرگ بنانا چاہتے تھے کہ جو خلافت راشدہ کی بنیاد پر ہو؟ پاکستان میں آج جو سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے جمہوریت اور آمریت کے درمیان، کوئی سویلین سپریمیسی کی بات کر رہا ہے، کوئی فوجی اختیار کی بات کر رہا ہے، اقتدار کی بات کر رہا ہے، کیا یہی ہمارے بزرگ چاہتے تھے بانیان پاکستان؟ کیا یہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا تھی جب پاکستان ہمیں تحفے کے طور پر دیا گیا تھا؟ آج ہم اس حقیقت پر آپ سے بات کریں گے کہ ہمارے بڑے کون سا سیاسی نظام اس پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے تھے۔ ایک بات بہت اہم یاد رکھیے گا، خلافت راشدہ کا نظام اتنا غیر معمولی، اتنا روحانی، اتنا تاریخی اور اتنا عارفانہ ہے کہ ماڈرن پولیٹیکل سائنس میں، جدید علوم سیاسیات میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جو اسلامی خلافت کی اصطلاحیں ہیں، جو اسلامی خلافت راشدہ کا نظام ہے، وہ آج کی جدید پولیٹیکل سائنس اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جب ہم آج کے جدید دور کے مسلمانوں کو خلافت راشدہ کا نظام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو جمہوریت، آمریت، بادشاہت، ملائیت یعنی تھیوکریسی، سوشلزم، کیپٹلزم، کمیونزم، ان اصطلاحوں کے اندر ایک خلافت راشدہ کو نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ خلافت راشدہ بذات خود اپنی جگہ پر ایک سٹینڈ الون نظام ہے، انڈیپینڈنٹ نظام ہے، اور ہمارے سارے بزرگ اس بات کو جانتے تھے۔ علامہ اقبال بھی جانتے تھے، قائد اعظم بھی جانتے تھے، لیاقت علی خان بھی جانتے تھے، اور کئی موقعوں پر انہوں نے اس بات کو بڑا واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کی کہ جب ہم آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ماڈرن پولیٹیکل سائنس کی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مفہوم اسلامی سینس میں ہوتا ہے، مغربی سینس میں نہیں جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ اقبال کا وہ مشہور شعر ہے کہ سیاست کی زبان میں وطن اور ہے، مذہب کی زبان میں وطن اور ہے۔ اور پھر جو سیاست کی زبان میں وطن ہے، جو آج جدید دنیا میں پولیٹیکل اکنامک سسٹم بنے ہوئے ہیں قومیت، لسانیت، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر، اس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ وہ وطنیت کا تصور مذہب کے لیے کفن ہے، یعنی وہ مذہب کو دفن کر دیتا۔ لیکن پھر ساتھ واضح کیا کہ جب ہم وطن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، جب ہم وطن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم شریعت کی زبان استعمال کرتے ہیں، ماڈرن پولیٹیکل سائنس کی زبان نہیں۔ نیشنلزم یا نیشن یا کنٹری کا جو کانسیپٹ ماڈرن پولیٹیکل سائنس میں ہے، شریعت اور اسلام میں وہ نہیں ہے، ہمارا مختلف تصور ہے۔ اسی پر یہ جنگ ہوئی تھی اقبال میں کہ قومیتیں، اقبال کی دیوبند کے ساتھ، جو حسین احمد مدنی جس نے کہا کہ قومیتیں وطن سے بنتی ہیں، اقبال نے فرمایا قومیتیں دین سے بنتی ہیں، مذہب سے بنتی ہیں۔ اسی لیے مذہب کی بنیاد پر پھر یہ ٹو نیشن آئیڈیالوجی بنائی گئی کہ ہم دو قومیں ہیں الگ الگ،
ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے. قائد اعظم نے بھی اس کو واضح طور پر اس کو پھر ایکسیپٹ کیا، پروموٹ کیا، جس کی بنیاد پر پھر پاکستان بنا. یہ سارے تصورات قرآن و سنت سے نکال کر علامہ اقبال نے اس قوم کو پیش کیے تھے. قائد اعظم نے بڑے واضح طور پر جب جمہوریت کی بات کی تو انہوں نے ماڈرن جمہوریت کے جو کانسیپٹس اور تصورات ہیں ان کو رد کیا. جمہوریت میں ایک تصور سمجھا جاتا ہے کہ رول آف دا میجورٹی کو جمہوریت کہتے ہیں. قائد اعظم نے اس کی بھی تشریح کی کہ میں کسی ایسے تصور کو تسلیم ہی نہیں کرتا جہاں رول آف دا میجورٹی فالو کیا جائے. یقین کریے قائد اعظم کے الفاظ ہیں. جب لیاقت علی خان نے ماڈرن پولیٹیکل ٹرمز کو ایکسپلین کیا تو فرمایا کہ ہم ان کی اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ لوز انٹرپریٹیشن نہیں کرتے جو آج کل لوگوں میں رائج ہے. تو آپ جب بھی اصطلاحیں سنیں ہمارے منہ سے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ بزرگوں نے کہا ہمارے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اسلامک پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں. ماڈرن سیکولر پولیٹیکل سائنس کی ٹرمز اس طرح ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں جس طرح مغرب ان کو سمجھتا ہے. اسی لیے پاکستان میں سیاسی نظام کیا ہوگا، آئیں آج اس پر بات کرتے ہیں. کیونکہ اب یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ 75 سال یہ قوم راستہ گم کر بیٹھی اور ایک بھول بھلائیوں میں گم ہو چکی ہے، کہیں جمہوریت کہیں آمریت. مگر جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا تھا، ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھیں، جو ہمارے بڑوں نے پورا فریم ورک دیا تھا، پورا نظریہ دیا تھا، وہ یہ قوم بھلا چکی ہے. آج ہم اس کو آپ کے سامنے واضح رکھیں گے کہ اب جو ہم نے روڈ میپ بنانا ہے اس پاکستان کی تعمیر کا، وہ اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے نہیں بنانا، ہم نے اس سیکولر پریزیڈنشل ڈیموکریسی سے نہیں بنانا، ہم نے تھیوکریسی سے نہیں بنانا، ہم نے آمریت سے نہیں بنانا، ہم نے بادشاہت سے نہیں بنانا، ہم نے خلافت راشدہ کے نظام سے بنانا ہے جو کہ ان سارے نظاموں سے مختلف ہے. علامہ اقبال نے ڈیموکریسی کی تو جڑ کاٹ دی. ماڈرن ڈیموکریسی جس کو آج پوری دنیا میں خدا بنا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے اور ملک میں لوگ جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں جیسے یہ آج کے دور کا سونے کا بچڑا ہے جس کی پوجا کی جا رہی ہے، اقبال نے تو شروع سے اس کی جڑ کاٹ دی. اور آج کوئی شخص ملک میں یہ کہتا ہے کہ وہ اقبال سے زیادہ جانتا ہے تو اس کو ویسے ہی سولی چڑھا دے. بابا اقبال نے جمہوریت کے بارے میں کیا کہا تھا، یاد نہیں ہے آپ کو؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس کو تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو وہ ظلم و استبداد کا دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے. اس کا چہرہ روشن تمہیں نظر آتا ہے لیکن اس کا اندرون چنگیز سے تاریک تر ہے. آج پوری دنیا کی جمہوری طاقتوں اور قوتوں کا جو ظلم، جو چنگیزی ظلم، سفاکانہ ظلم آپ فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی کسی کو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ یہ جمہوریت اصل میں اس کا چہرہ جو تمہیں روشن نظر آتا ہے اس کا اندرون چنگیز سے تاریک تر ہے. یہ پوری دنیا میں جو آج بادشاہتیں حکومتیں قائم ہیں یہ وہ ہے جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا جبر والی بادشاہتیں. اب اس کے بعد صرف خلافت نے آنا ہے. کیا اقبال بابا نے یہ نہیں کہا تھا کہ 100 گدھوں کی عقل بھی جمع ہو جائے تو ایک انسان کے برابر نہیں آ سکتی؟ 100 گدھوں کی اتباع کرنا چھوڑ اور کسی ایک مرد دانا کی، اللہ کے بندے کی اطاعت کر لے. کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوان مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا. ایک بندہ حق کے پیچھے چلو، 100 گدھوں کے پیچھے مت چلو چاہے ان کی کتنی اکثریت کیوں نہ ہو. جمہوریت کے بارے میں قرآن پاک نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن پاک نے بالکل یہی بات فرمائی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. انسان کی اکثریت، خاص طور پر جب جاہل، غریب، بھوکے اور قومیت اور لسانیت اور فرقہ واریت میں تقسیم اکثریت ہو، کبھی بھی اس کی رائے کے اوپر قوموں کی تعمیر نہیں کی جاتی. علامہ اقبال نے جب سمجھانا تھا قوم کو کہ ہم نظام کون سا چاہتے ہیں، پھر لوگوں نے یہی سوال کیا تو کہ آپ آمریت کو پسند کرتے ہیں، جمہوریت کی تو آپ نے جڑ کاٹ دی، اب کیا کریں؟ تو اقبال نے پھر ایک نئی اصطلاح استعمال فرمائی. پوری پولیٹیکل تھاٹ پروسیس میں، انسانیت کی تاریخ میں یہ اصطلاح اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں کی گئی. اقبال بابا نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی. فرمایا میں اسپریچول ڈیموکریسی چاہتا ہوں، روحانی جمہوریت. اب یہ بذات خود دو متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے.
آکسیمورون ہے۔ ڈیموکریسی لادین، ظالم اور سفاک ہوتی ہے، اور روحانیت کا تعلق اللہ سے ہے۔ روحانی ڈیموکریسی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی بات ہم نے آپ کو بتائی کہ انہوں نے خلافت راشدہ کے نظام کو سمجھانے کے لیے ایک نئی اصطلاح استعمال فرمائی، روحانی جمہوریت۔ بابا اقبال فرماتے ہیں پھر اپنی شاعری میں کہ ہمارے ایمان اور ہمارے وجود کے اوپر جو گواہی ہے وہ خلافت ہے۔ کھل کے بات کی، فارسی کے کلام میں تو کمال ہی کر دیا نا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ اب اپنے دین کا کام اس وقت لے گا، اس فرد سے لے گا، اس وجود سے لے گا، اس نظام سے لے گا جس میں جنیدی اور اردشیری ایک جگہ پر جمع ہوئے ہوں گے۔ جنیدی سے مراد حضرت جنید بغدادی کی اسپریچولیٹی اور روحانیت اور سیدی رسول اللہ کا ادب اور محبت، اور اردشیری سے مراد وہ پولیٹیکل اور ملٹری اور اکنامک پاور۔ وہی بات کہ ایسا نظام حکومت کہ جس کے اندر جدید دور کے تقاضے بھی ہوں لیکن وہ سیدی رسول اللہ کی محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کو ہی خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ قائد اعظم نے صاف واضح طور پر فرمایا اپنے انتقال سے پہلے بھی اور بار بار کہ پاکستان ہمارے لیے وہ ایک تجربہ گاہ ہوگی کہ جہاں پر ہم نے اسلامی نظام کو دوبارہ قائم کر کے دکھانا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہونے جا رہا تھا کہ اس سے پہلے تاریخ اسلام میں 1300 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد پہلی مرتبہ ایک اسلامی ریاست کی تعمیر کی جا رہی تھی جس کی بنیاد خلافت راشدہ پر ہو، جس کی انسپریشن خلافت راشدہ اور سیدی رسول اللہ کی نبوت سے ہو۔ یہ اتنا بڑا کام تھا، اتنا بڑا ویژن چاہیے تھا، اس کے لیے اتنی فراست چاہیے تھی، اتنی حکمت چاہیے تھی، اتنی دانائی چاہیے تھی کہ اللہ نے وہ خاص بندے چنے تھے اس کام کے لیے کہ جن کے وجود میں نگاہ بلند بھی تھی، سخن دل نواز بھی تھا، جہاں پرسوز بھی تھی۔ عام لوگوں کا کام ہی نہیں تھا، یہ پراسرار لوگوں کا کام تھا، اور ہمارے سارے بڑے پراسرار لوگ تھے۔ انہوں نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا تھا، ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی۔ سیدی رسول اللہ نے خود قائد اعظم کو لندن سے ہندوستان بھیجا تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کو خود حکم دیا تھا سیدی نے کہ قائد اعظم میرے مجاہد ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جا کے۔ علامہ اقبال خود ایک اتنا بڑا وجود تھا جو زندہ رود، ایک ایسا چشمہ جس کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا، جو 300 سال کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو تحفے کے طور پر ملا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی کے وقت سے لے کر علامہ اقبال تک بیچ میں کوئی اتنی بڑی ریوائولسٹ موومنٹ نہیں آئی۔ پوری مسلمان دنیا زوال کی طرف جا رہی تھی۔ اس پر بابا اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا اپنے بارے میں کہ 300 سال سے ہند کے میں خانے ہیں بند، اب وقت ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساقی۔ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ 300 سال کے بعد اجازت ملی ہے کہ ان رازوں کو کھول دیا جائے، کیونکہ اب ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ظالم اور جابر حکمرانیاں قائم ہوں گی، اس کے بعد خلافت راشدہ کا نظام آئے گا۔ اس کے لیے جو خطہ زمین دیا جا رہا ہے، جو انسپائر کیا گیا بابا اقبال کو، جو ان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دکھایا گیا، جو راز ان کو بتائے گئے، کہ جو انہوں نے بیان کیے اور جو کچھ وہ بیان نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شکایت، جو ان کی شاعری میں ایک شعر بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جبریل نے شکایت کی اللہ سے کہ یہ بندہ زمین میں قیامت برپا کر دے گا، اتنے راز کھول رہا ہے۔ تو بابا اقبال نے ایک تو ڈیموکریسی کی جڑ کاٹ دی، پھر جو نظام آپ نے کہا کہ آپ نے کہا خلافت کی بنیاد پہ تم جو نظام قائم کرو گے اس کو اسپریچول ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ جنیدی اور اردشیری اکٹھی ہوتی ہے یہاں۔ لیاقت علی خان نے بھی پھر واضح کر دیا کہ پاکستان میں تھیوکریسی نہیں ہوگی۔ تھیوکریسی یعنی ملا کی حکومت، اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے دیکھی یہ ویژن بذات خود کہ کس طرح انہوں نے تھیوکریسی کو ایکسپلین کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تھیوکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکومت، تو اللہ کی حکومت تو پھر پوری کائنات میں ہے، اس لحاظ سے پاکستان تھیوکریسی ہوگا۔ یس، پاکستان is going to be a theocracy۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تھیوکریسی کا مطلب ہے کہ ملا کی حکومت ہوگی، تو نہیں، پھر پاکستان تھیوکریسی نہیں ہوگا، یہاں ایک خاص طبقے کی حکومت نہیں ہوگی۔ لیکن پاکستان میں تھیوکریسی اس طرح ہوگی کہ یہاں پر حاکمیت اللہ کی ہوگی، نظام اللہ کا ہوگا،
سیدی رسول اللہ کی سنت پر عمل ہوگا اور انسان صرف ان کا نائب ہو کر ان کے احکامات کی تعمیل کرے گا اور وہ نظام قائم کرے گا جس کا خلافت راشدہ نے حکم دیا۔ لیاقت علی خان کی وہ تقریر اٹھائیے اور پڑھیے جو انہوں نے قرارداد مقاصد پیش کرنے سے پہلے پڑھی تھی، اور قرارداد مقاصد کو اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ اس میں کیا مقاصد لکھے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم نے پاکستان کا کوئی آئین نہیں بنایا، ظاہر ہے آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ قائد اعظم نے لیکن پاکستان بننے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن یا آئین بنانے کے لیے، اس کا فریم ورک بنانے کے لیے کام شروع کروا دیا، اور وہ کام کرنے کے لیے علامہ محمد اسد لیوپولڈ ویس کو آپ نے وہ ڈیوٹی دی، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، اور اس کا نام بھی لیا گیا تھا علامہ اقبال کی اس کتاب سے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، کہ اسلام کی دوبارہ تعمیر نو کی جائے گی۔ بہت بڑا مشن تھا یہ صرف ملک تعمیر نہیں ہو رہا تھا، دین اسلام کو بھی احیا کیا جا رہا تھا، اس کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا تھا۔ صدیوں سے جو شریعت اور نظام ختم ہو چکا تھا، اس نظام کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں نافذ اور قائم کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی جا رہی تھی، اسٹریٹجی بنائی جا رہی تھی، اور اس وقت کے بہترین مسلمان اور بہترین دماغ اللہ نے اس کام کے لیے اکٹھے کیے تھے۔ تو قائد اعظم نے لیاقت علی خان اور علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ محمد اسد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فریم ورک بنائے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اسلامک کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اس کے پیرامیٹرز اور فریم ورکس کیا ہوں گے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر قرارداد مقاصد بنی۔ قرارداد مقاصد کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، اس کی بنیاد پر آئندہ آنے والی اسلامی ریاست کا آئین بننا تھا، کیونکہ آج وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، لیکن اس کے نیچے جو آئین لکھا ہوا ہے اس کا کوئی تعلق شریعت اور دین سے نہیں ہے، اس ذمہ داریوں اور ڈیوٹیوں سے نہیں ہے جو اس پاک سرزمین نے کرنی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، خلافت راشدہ کے نظام کا ایک کمال آپ کو بتائیں، ایک حکمت اللہ تعالیٰ کی۔ جو آزاد ریاستیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جو اسلامی ریاست ہوتی ہے یا خلافت راشدہ کی جو ریاست ہوتی ہے، اس میں کبھی بھی لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑا اعجاز ہے ایک اسلامی ریاست کا، سب سے بڑا میریکل ہے ایک اسلامک اسٹیٹ کا کہ اس میں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اسلام کا سب سے ڈائنامک تصور جو ہے وہ اجتہاد ہے۔ اجتہاد کا مطلب ہے کہ جو کرائسس اور پرابلم آپ کو زمانے کے لحاظ سے سامنے آئے، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اکٹھے بیٹھ کر شورا کے ذریعے مشورے سے اس کو ریزالو کر کے اس مسئلے کا حل نکال لیں۔ وہ چار لوگوں کے لکھے ہوئے آئین میں پابند نہیں ہوتی وہ اسلامی ریاست کہ اب ہم کیا کریں اگر ایسا کوئی مسئلہ آ جائے جس کا ہمیں جواب نہیں مل رہا۔ تو کانسٹیٹیوشن کا بالکل اپوزٹ ہے اجتہاد، اور یہی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ اسلامک ریاست کی۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی مہم پہ روانہ فرمایا تو آپ نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ فیصلے کیسا کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا سیدی قرآن پاک سے۔ سیدی بڑے خوش ہوئے، فرمایا اور اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو؟ یہ نہیں فرمایا سیدی نے کہ قرآن میں نہ ہو تو، فرمایا تمہیں قرآن میں نہ ملے تو۔ اس میں بھی ایک لطیف نکتہ ہے۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا سیدی پھر میں آپ کی سنت مبارک میں تلاش کروں گا کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کیا۔ سیدی بہت خوش ہوئے، فرمایا اگر تم کو میری سنت میں نہ ملے تو حضرت معاذ نے فرمایا سیدی پھر اجتہد بالرائے، میں پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اور سیدی بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد یہ قاعدہ بن گیا پوری اسلامی ریاست کا کہ یہ ماخذ ہوں گے قانون سازی کے، قرآن، سنت اور اجتہاد۔ سیدی رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ بنا لیا کہ آپ سیدی کے سب سے نزدیک، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یار غار ہیں، والذین معہ میں آپ ماں ہیں، حضور کے ساتھ ہونے والوں میں سے۔ مگر آپ دیکھیں کہ جب اس اسلامی ریاست نے، جب سیدی رسول اللہ نے پردہ فرمایا تو سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے۔ سیدنا ابو بکر جب پردہ فرمانے لگے تو آپ نے نومینیٹ کیا سیدنا عمر کو۔ مسلمانوں سے کہا کہ میں خلیفہ ہونے کی حیثیت سے عمر کو آپ سب میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کو چلا سکیں گے، تو میں ان کو نومینیٹ کرتا ہوں۔ خلیفہ کی اختیار اور طاقت اور پاور کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے نومینیٹ کر دیا۔ پوری مسلمان امت نے قبول کیا۔ سیدنا عمر کی جب شہادت ہونے لگی تو آپ نے 6 لوگوں کی ایک ٹیم بنا دی،
اور مسلمانوں سے کہا کہ ان 6 بہترین لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو، اور مسلمانوں نے سیدنا عثمان کا انتخاب کر لیا۔ اور کس نے انتخاب کیا؟ اہل مدینہ نے، بس اہل مدینہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا وہاں انتخاب کرنے والا۔ جو ذمہ دار لوگ تھے، جو اہل بدر تھے، اہل احد تھے، وہ جو فتح مکہ میں شامل تھے، جو مہاجرین تھے، جو انصار تھے، پوری اس اسلامی ریاست میں لوگوں کے درجات تھے۔ جن لوگوں نے سیدی کے ساتھ وقت گزارا تھا، قربانیاں دی تھیں، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں تھے جو فتح کے بعد ایمان لائے اور جو بدو تھے، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ اعراب کفر اور نفاق میں شدید ترین ہے۔ قبائل مسلمان اس لیے ہو گئے کہ اور کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ ان کے برابر نہیں تھے جو اصحاب بدر کے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں تھے جو سیدی کے ساتھ غزوات میں شامل ہوئے۔ اللہ نے بھی ان کے درجات رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب دوبارہ جگہ خالی ہو گئی تو مسلمانوں نے سیدنا علی کو منتخب کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ چاروں خلفائے راشدین 4 مختلف طریقوں سے منتخب ہوئے ہیں، اجتہاد کی بنیاد پر، اس زمانے کے اس وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں نے اجماع کر کے، شورا کر کے، مشورہ کر کے ایک مختلف طریقے سے اپنے امیر المومنین کا انتخاب کیا۔ یہ ہے اسٹرینتھ ایک خلافت راشدہ کی نظام کی کہ یہ مرد آزاد مردوں کا نظام ہے۔ وہاں یہ کرائسس نہیں کھڑا ہوتا کہ ایڈمنسٹریٹو پروسیجر، آئین یہ کہتا ہے، اس کلوز میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی چیز اگر قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو جو چاہو فیصلہ کرو، جس طرح چاہو فیصلہ کرو، آپس میں مشورہ کر لو۔ امرہم شورا بینہم، قرآن کی ایک فنڈامنٹل شرط ہے مسلمانوں کی کہ آپس میں فیصلہ کرنے سے پہلے شورا کر لو۔ مسلمانوں میں ڈیموکریسی، رول آف دا میجورٹی نہیں ہوتا، مسلمانوں میں شورا ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے۔ اور اس کی بھی شرط قرآن نے بتا دی ہے کہ فَاسْأَلُوا اہل ذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، اہل علم سے سوال کرو، اولی الباب سے سوال کرو، جو سمجھدار اور وزڈم اور وائز لوگ ہیں، جو تمہارے اندر قرآن کو اور دین کو جانتے ہیں، ان سے سوال کرو۔ پوری عوام الناس کی اکثریت کے پیچھے چلنے کا حکم ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ تو شورا اور اجماع، مسلمان اکٹھے ہو کے اجماع کرتے ہیں، کسی بات کا اجتہاد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو سیاسی فیصلے کیے جاتے ہیں، یہی سٹرنگتھ ہے کہ اسلامی ریاست کی، جو انسانوں کے لکھے ہوئے قانون میں پابند نہیں ہوتی۔ اور دوسری سٹرنگتھ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کی خاص بات کیا ہے؟ نوٹ کریں۔ ایک آپ کو بتا دی کہ اس میں لکھا ہوا آئین نہیں ہوتا، اجتہاد ہوتا ہے، شورا ہوتی ہے، اجماع ہوتا ہے۔ اور یہ سارے کانسیپٹ ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ پروسیس میں ہے ہی نہیں، نہ ڈیموکریسی میں، نہ ڈکٹیٹرشپ میں، نہ سوشلزم میں، نہ کیپٹلزم میں، نہ امریت میں، نہ بادشاہت میں، نہ ملائیت میں۔ یہ اسلام کے اپنے اوریجنل کانسیپٹس ہیں۔ مغربی تہذیب، مغربی تھاٹ پروسیس ان کو سمجھا ہی نہیں سکتا، ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بابا اقبال نے بار بار فرمایا تھا کہ اپنا قیاس مت کر اقوام مغرب پر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی رسول اللہ کی قوم کا مزاج مختلف ہے۔ اپنے آپ کو مغرب سے کمپیئر مت کرو، مغرب کے نظام کے پیچھے مت چلو، مغرب کی تہذیب مت اپناؤ۔ یہ عذاب اس قوم پہ مبتلا ہوا ہے، ہونا تھا۔ جبھی یہ ذلت ہے آج مسلمانوں کی پوری دنیا میں۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہوگا، جس کا مفہوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ مسلمان کافروں کی اس طرح پیروی کریں گے کہ کافر اگر سانپ کے بل میں بھی گھستے ہیں تو تم دیکھو گے کہ مسلمان ان کے پیچھے پیچھے اس میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ آج یہ جمہوریت اور ڈیموکریسی اور کیپٹلزم اور بڑے بڑے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اور دانشور سمجھتے ہیں جمہوریت کی پوجا کر کے۔ ہمارے بڑوں نے جب خلافت راشدہ کا ماڈل دیا تھا تو یہ مراد تھی ان کی۔ قائد اعظم نے بار بار فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں کانسٹیٹیوشن دینے والا۔ کانسٹیٹیوشن آلریڈی موجود ہے ہمارے پاس، قرآن اور سنت۔ اس کو ڈپلوائے کیسے کرنا ہے، خلافت راشدہ کا نظام کیسے بنانا ہے، وہ لوز فریم ورک کیسے بنانا ہے، یہ کام کرنا تھا آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد۔ اور اسی وجہ سے لیاقت علی خان کو صرف 2 وجوہات کی بنا پر شہید کیا گیا۔ ایک یہ کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور دوسرا کہ آپ نے قرارداد مقاصد پیش کر دی تھی۔ آج پاکستان کا سارا لبرل اور سیکولر طبقہ لیاقت علی خان سے شدید نفرت اسی وجہ سے کرتا ہے کہ لیاقت علی خان نے آنے والے پاکستان کے لیے ایک اسلامک خلافت راشدہ کا نظام بنانے کے لیے فریم ورک متعین کر دیا تھا اپنی شہادت سے پہلے۔ یہ وجہ بنی تھی ان کی شہادت کی۔
قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں آپ کس قسم کی ڈیموکریسی چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ وہی بات کہ قائد اعظم صرف علامہ اقبال کی فکر کی ایک ریفلیکشن ہے، ایک عکس ہے ان کا، جو اقبال ہے وہی قائد ہے، لفظ بلفظ جو قائد اعظم نے اقبال نے کہا وہی قائد نے دہرایا۔ ان کی تقریریں اور ان کی تحریریں اور ان کے اشعار اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو 100% سملیرٹی نظر آئے گی۔ خود قائد اعظم نے ایکنالج کیا کہ میرے لیے یہ دوست سے زیادہ ایک مرشد کی حیثیت رکھتے تھے، اور ہر تحریک کے پیچھے ایک آئیڈیالوگ ہوتا ہے، ایک نظریہ ساز ہوتا ہے۔ تحریک پاکستان کے پیچھے بابا اقبال تھے۔ قائد اعظم سے پوچھی گئی یہ بات، اور بار بار پوچھی گئی، اور 2-3 موقعوں کے اوپر خود قائد اعظم کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں چلے گی۔ پاکستان میں اگر کوئی نظام بنانا ہے تو وہ صدارتی طرز کا ہونا چاہیے۔ کیا ویژن ہے بابے کا، کیا ان کی حکمت اور فراست ہے، کیا دانش ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، سیدی نے فرمایا۔ آج پاکستان کا بیڑا غرق اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی نے کر دیا ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں چلے گی تو یہ آپ کو ڈیفینسو پہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں اچھا تو آپ مارشل لاء لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی بیانیہ اور ہے نہیں بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ لیاقت علی خان اور آبجیکٹو ریزولوشن پر جانا نہیں چاہتے بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ان کے پورے اس نظام کو جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، جو کفر اور ظلم پر قائم ہے، وہ نظام دھڑام سے گر جاتا ہے اگر صرف یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حاکمیت اللہ کی ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم ہم کسی ایسے شخص کو مسلمانوں کی حکمرانی نہیں دیں گے جو اس کو طلب کرے گا۔ صرف اس ایک حدیث شریف پہ پوری ڈیموکریسی جمہوریت کی، چاہے وہ پریزیڈنشل ہو یا پارلیمنٹری ہو، اس کی جڑ کٹ جاتی۔ جس طرح اقبال بابا نے فرمایا تھا کہ بار بار جو اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ اپنا قیاس تم اقوام مغرب پہ نہ کرو، یہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمانوں کا ایک مزاج ہے، 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں وہ مزاج آپ کو نظر آتا ہے، آپ اپنی فطرت سے دور نہیں جا سکتے۔ مسلمانوں کا مزاج ہے 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں کہ ہم اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا ماخذ قرآن ہے، سیدی رسول اللہ کی سنت ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں ہم نے قائم کی ہیں، براعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنتیں قائم کی ہیں۔ کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کبھی ریٹن کانسٹیٹیوشن بنایا، کہ مسلمانوں نے کوئی آئین بنایا ہو، کہ 73 کا آئین کو 74 کا آئین 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی ہیں، اور ان کے پاس کوئی ریٹن آئین نہیں تھا، کیونکہ ان کی بنیاد اجتہاد پر تھی۔ اجتہد بالرائے، وہ حضرت معاذ بن جبل نے جو سیدی کو فرمایا تھا، اور اجتہاد کرنے کے لیے آپ کو شورا کا طریقہ کار تھا، ایڈوائزرز تھے، سمجھدار لوگ تھے جن سے آپ ایڈوائس لیتے تھے، اجماع کرتے تھے، ڈس ایگری کرتے تھے کسی ایک سبجیکٹ پہ، نہ ملے کوئی معاملہ تو حکمران قیاس کرتا تھا، سوچتا تھا کہ میں کیا کروں اس کو، مگر سارے مرد آزاد تھے، زمانے کے حالات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں۔ سیدی نے پردہ فرمایا تھا، سارے مسلمان پریشان تھے اور بغاوت ہو گئی حجاز میں، ایک قبیلے نے نبوت کا اعلان کر دیا، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے پیچھے میں لشکر بھیجتا ہوں، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا اس کے خلاف میں جنگ کروں گا۔ تمام صحابہ نے سیدی ابو بکر کو سمجھایا کہ سیدی حالات مشکل ہیں، دشمن کی بہت طاقت ہے۔ سیدی نے ابھی پردہ فرمایا ہے، عوام لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، کچھ عرصہ رک جاتے ہیں، ابھی جنگ نہیں کرتے۔ اب سیدنا ابو بکر کا مقام اور جلال دیکھیں، یہی جنیدی اور ارشیری کا سیدی کے تربیت یافتہ، انہوں نے فرمایا آپ میں سے اگر کوئی میرے ساتھ نہیں چلتا تو میں اکیلا جاؤں گا ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لیکن جنگ میں لازماً کروں گا۔ فرمایا سب سے کہ تم لوگ سارے چلے جاؤ، ابو بکر کو اکیلا چھوڑ دو، چاہے اس کو جانور کھا جائے، لیکن ابو بکر کا خیال نہ کرنا، تم نے جانا ہے سیدی کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ سارے صحابہ کرام ایک جانب تھے، خلیفہ وقت سیدی ابو بکر اکیلے تھے۔ مگر صحابہ نے جب سیدی ابو بکر کی یہ بات سنی تو آپ نے بیٹھ کے جب غور کیا تو ان کو وہ حکمت سمجھ میں آئی کہ کیوں حضرت ابو بکر نے یہ بات فرمائی تھی کہ اس وقت اگر آج اسلام کا دفاع نہ کیا گیا، آگے بڑھ کر ایک ایگریسو پوسچر نہ لیا گیا، دشمنوں کو پیچھے نہ دھکیلا گیا، تو مزید 100 فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بات صحابہ کرام کو بھی بعد میں سمجھ آئی۔
یہ ہے اسلامی نظام حکومت. آپ مجھے بتائیں کیا یہ ڈیموکریسی تھی؟ رول آف دا میجورٹی تھا؟ اکثریت کی بات مانی گئی؟ نہیں. کیا اس میں مشورہ کیا گیا؟ یس، شورا تھی، سب نے مشورہ کیا، آپس میں ڈسکشن کیا. فیصلہ کس نے کیا؟ فیصلہ امیر نے کیا، خلیفہ نے کیا، اتھارٹی نے کیا جن کو ذمہ داری دی گئی تھی. اور سب نے اتباع کیا، اطاعت کی، سب نے اطاعت کی. کوئی کانسٹیٹیوشن فالو کیا گیا؟ کوئی پوچھا گیا کسی سے کہ قانون کیا ہے، کس قانون کے تحت آپ جنگ ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں؟ ایک قانون تھا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سیدی کے دین کی حفاظت کرنا، اور اسلامی ریاست کی جو حفاظت کی اور اس کی سالمیت کے لیے ضروریات تھی ان کو پورا کرنا. خلیفہ وقت نے فیصلہ کیا، پوری قوم نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا، کسی نے بحث نہیں کی، مشورہ سب سے کیا گیا، فیصلہ امیر کا تھا. یہ ہے اسلامک ماڈل. یہ نہ ڈیموکریسی ہے، نہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، نہ پریزیڈنشل ڈیموکریسی، نہ یہ آمریت ہے. آمریت میں بادشاہ اپنی حکمران اپنی مرضی کرتا ہے. ڈکٹیٹرشپ جو آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری، چاہے وہ ایک فرد کی ہو یا پارٹی کی ہو، جیسے چائنا میں بادشاہت، وہ بھی ایک آمریت کی شکل ہے، جیسے سعودی عرب میں آپ دیکھ رہے ہیں. ملائیت، پاپائیت، جیسے پہلے پوپ حکمرانی کرتا تھا یورپین ملکوں پہ، ملائیت آج صرف ایران میں ہے، مولویوں کی حکومت. ان میں سے کوئی ماڈل بھی وہ نہیں ہے جو خلافت راشدہ میں اپلائی کیا گیا. یہ ہے خلافت راشدہ کا ماڈل. اور ایک بات آپ اور نوٹ کریں گے، خلافت راشدہ کے ماڈل کی اگر آپ بات کرتے ہیں، جو کہ ہمارے بزرگوں کا مقصود تھا کہ اس پاکستان میں نافذ کیا جائے گا. قائد اعظم نے یہ بات صاف فرمائی تھی کہ میں نے دین کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ پاکستان بنانے سے پہلے کا جو دور تھا وہ مکی دور تھا، اس میں جنگیں نہیں تھیں، اس میں حکمت عملی تھی، اور جس کے لیے میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا تھا کہ میں یہ ڈیوٹی کر سکوں. لیکن اب پاکستان بن چکا ہے، اب مدنی دور ہے، اور اب جنگیں آئیں گی، اور اللہ اس قوم کو کوئی ایسا حاکم بھیجے گا جو اس کو جنگوں میں جس کی قیادت کر سکے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. یہ بات انتقال سے پہلے قائد اعظم نے پاکستان کی قیادت کے بارے میں فرمائی تھی. قائد اعظم اچھی طرح جانتے تھے کہ پاکستان نے ایک سیکیورٹی سٹیٹ بننا ہے، مدینے کے پیٹرن پہ بننے والی ریاست. سیدی رسول اللہ نے جنگ بدر سے لے کر غزوہ حنین تک تمام وقت 10 سال مدینے کے جو وقت سیدی رسول اللہ نے گزارے، آپ نے کبھی تلوار اپنی واپس نہیں رکھی نیام میں. سینکڑوں کی تعداد میں غزوات، جنگیں، سرایا، ایمبوش، پیٹرولز، مسلسل حالت جنگ میں تھی مدینے کی ریاست. اور پھر اس کے بعد بھی سیدی رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد رومن اور پرشین امپائر سے جا کے ٹکرائی، اور اس کے بعد کبھی مسلمانوں نے جنگیں ختم نہیں کی. قائد اعظم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اب مدنی دور میں پاکستان کو ایک جنگی حکمرانوں کی ضرورت ہے کہ جو آنے والے وقت میں جنگوں میں پاکستان کی قیادت کر سکے. اور آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یہاں پہ ہم وہی بات کرتے ہیں کہ کوئی کام ہم ایسا نہیں کر سکتے جو ہماری فطرت اور مزاج کے خلاف ہو. 1400 سال کی اسلامی تاریخ، کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ جب مسلمان حکمران جنرل نہ ہو. ہمیشہ مسلمانوں کی قیادت سپہ سالار کے ہاتھ میں رہی ہے، یا جس قیادت کے پاس رہی ہے وہ سپہ سالار ہوتا تھا. سیدنا ابو بکر سے لے کے سیدی رسول اللہ کی مثال بذات خود آپ کے سامنے پہ تمام خلفائے راشدین، تمام خلفاء، چاہے امید ہو کہ عباسی ہو کہ عثمانی ہو، میدان جنگ میں خود اپنی فوجوں کو لیڈ کرتے تھے. پوری مسلمان تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس ہیرو کا آپ نام لیتے ہیں، آپ محمد بن قاسم سے شروع کریں، سلطان غوری، غزنوی، ابدالی، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، آپ کس مجاہد کا نام لیں گے؟ سلطان محمد فاتح، آپ جس کا مرضی نام لے لیں، وہ سب جنرلز تھے، وہ سب مجاہد تھے، ان میں کوئی بھی سویلین حکمران نہیں تھا. دین میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس بات کا کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، رول آف دا میجورٹی اور ڈیموکریسی ہونی چاہیے. یہ سب مغرب کے ذلیل تصورات ہیں جن کا دین اور شریعت اور قرآن اور اسلام اور سیدی کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارے بزرگ اس کو نافذ کرنا چاہتے تھے. آج پاکستان میں جو غلاظتیں ہو رہی ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنی ہے، تو کوئی ذہنی طور پر معذور ہوگا جو یہ کہے گا کہ اس سود اور ربا کے نظام میں، جس سے آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنگ میں ہیں، اس نظام کے ذریعے آپ اپنی معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں.
کوئی ذہنی طور پر معذور ہوگا شخص جو یہ بات کرے کہ اس انگریزوں کے بنائے ہوئے اینگلو سیکسن نظام میں جو جبر اور ظلم کے لیے بنایا گیا تھا، اس نظام کے ذریعے آپ ملک میں عدل اور انصاف قائم کر سکیں گے. کوئی ذہنی معذور ہوگا تو ایسی بات کرے گا. اور کوئی مکمل ذہنی معذور ہوگا اگر یہ بات کرے کہ اس رول آف دا میجورٹی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے ذریعے یا پریزیڈنشل ڈیموکریسی کے ذریعے، جس میں 100 گدھوں کی عقل کو ایک انسان کی عقل کے برابر سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ انسانوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں کرتا، جو ظلم و استبداد کا دیو ہے جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو، اس کے ذریعے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. کوئی ذہنی معذور ہوگا جس پر اللہ کی لعنت ہوگی یا اس کو شیطان نے چھو کے پاگل کیا ہوا ہوگا تو وہ ایسی بات کرے گا. اور بدنصیبی سے قوم کے مزاج کے ساتھ، قوم کی اکثریت اشرافیہ کے ساتھ یہی حال ہو چکا. اس میں مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے، نہ اقبال بابا کو کوئی شبہ تھا، نہ قائد اعظم کو کوئی شبہ تھا، نہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کو کوئی شبہ تھا کہ پاکستان میں جو حکومت قائم کر کے پاکستان کو سٹیبل کرے گی اس کی بنیاد خلافت راشدہ پر ہوگی. اور خلافت راشدہ کی حکومت کی بنیاد یہ ہے کہ اس کی قیادت ایک فوجی اور سپہ سالار کرے گا، یا جو بھی حکمران ہوگا وہ خود فوجی ہوگا، سپہ سالار ہوگا، مجاہد ہوگا. اس میں کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا، اس میں اجتہاد ہوگا، اس کا ڈائنامک پولیٹیکل ماڈل ہوگا. حالات کے مطابق جو فیصلہ کریں گے وہ کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. کافروں نے بھی مسلمان سے یہ ماڈل سیکھا ہوا ہے. انگلینڈ دنیا کی سب سے آزاد ریاست ہے کافروں کی ریاست میں، اور آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کا کوئی کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں ہے، لکھا ہوا قانون، لکھا ہوا آئین. جس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی آپ نقل کرتے ہیں اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں انگلینڈ میں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اسرائیل میں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے اپنے کام کرنے کے لیے آزاد ہے، کفر کی جانب سے، دجال کی جانب سے آزاد ہے. مسلمانوں میں کوئی آزاد ریاست نہیں ہے. جس پاکستان نے بننا تھا اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے، جس کو آزاد ترین ریاست ہونا چاہیے تھا، اس کو 73 کے آئین میں پھنسا کر دفن کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ، کیونکہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا. اس کی قیادت وہ سپہ سالار نہیں ہے جو خلافت راشدہ میں اور پوری تاریخ اسلام میں رہی. ہمارا مزاج نہیں ہے کہ جاہلوں، گواروں اور اکثریت جو گدھے ہیں لٹرلی اقبال کے الفاظ میں، ان کی رائے سے ملک اور قوم کی تعمیر نہیں کی جا سکتی. یہ اسلامی معاشرے کا مزاج ہی نہیں ہے. زبردستی ہم وہ چیز مسلط کرنا چاہ رہے ہیں جیسے سود کھانا اور حرام کھانا اور بینک اور یہ فالس پیپر کرنسی کا نظام، یہ اسلامی معاشرے کے نظام میں نہیں ہے. مسلمان اس کو اگل دے گا. کبھی سور کھا نہیں سکتا مسلمان، ہم اگل دیں گے اس کو. ہمارے نظام میں سور کھانا نہیں ہے. ہمارے نظام میں یہ مغربی ڈیموکریسی، یہ امریت، یہ بادشاہت، یہ پاپائیت، یہ ملائیت ہے ہی نہیں. ہمارے نظام میں خلافت راشدہ کا نظام ہے. تو یہ بات اب بہت اہم سمجھنے کی ہے اس قوم کو. جب پاکستان کی آپ تعمیر نو اور نظام تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایسا مضبوط طاقتور حکمران چاہیے جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور جو اللہ کی شریعت نافذ کرے اور جو آئین کے بجائے اجتہاد کو ترجیح دے، شورا کے ساتھ اجماع کرے، اجتہاد کرے، شورا سے مشورہ کرے اور اجتہاد کرنے کے بعد پھر وہ فیصلے کرے جو آنے والے دور میں لیا جائے گا تو اس سے دنیا کی امامت کا، اس کے فیصلے. یہ سارے کام 73 کے آئین سے نہیں ہو سکتے. اپنا رائٹ فل پلیس ان دی نیشنز، مسلمان امت کی قیادت کرنے کے لیے، دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اس آئین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن و سنت اور اجتہاد کی ضرورت ہے. اور بزرگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ پاکستان میں ایسی حکومت آنے والی ہے، آئے گی، یہی حکومت تبدیلی لائے گی، اور اس کا نام بزرگوں نے رکھا ہوا ہے ڈنڈے والی سرکار. کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، اللہ نے جو اپنے فیصلے ہیں، اپنے کام ہیں، وہ کروانے ہیں. پاکستانیوں کے پاس اب کوئی آپشن ہے ہی نہیں. یہ پولیٹیکل نظام گل سڑ کے پوری ریاست کو نیچے گرا رہا ہے. اب یا تو خانہ جنگی کریں گے آپس میں، یا فوج ٹیک اوور کرے گی، یا پھر اللہ ہلاکو خان بھیجے گا مودی کی شکل میں. یہ نظام تو درم بھرم ہو جائے گا. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اب جب تعمیر نو کرنی ہے تو کس نظام پہ کرنی ہے؟ کیا تم نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو دوبارہ لے کر آنا ہے؟ بہت ساری سیاسی جماعتیں جو قومیتوں، لسانیتوں، فرقہ واریت، خاندانوں کے اوپر، مافیاز کے اوپر چل رہی ہیں.
یا تم کو اکثریت کے اوپر چلنے والی پریزیڈنشل ڈیموکریسی چاہیے جس میں بھی جاہلوں اکثریتوں کی رائے ہوتی ہے، یا تو اور چند وکیلوں کا لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن چاہیے، یا تمہیں خلافت راشدہ کا وہ مرد آزاد ماڈل چاہیے کہ جس میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا بلکہ اجتہاد ہوتا ہے، جس میں خلیفہ جو ہے وہ شورا سے کام کرتا ہے، اس کو آپ سلطان کہیں، اس کو آپ صدر کہہ لیں، اس کو آپ خلیفہ کہہ لیں، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو ماڈل ہے وہ شورا کا ہے، ایڈوائزری کاؤنسل کا ہے، سمجھدار لوگوں کی شورا، بیوقوف اور جاہلوں کی شورا نہیں، میجورٹی کی شورا نہیں۔ رائے دینے کے لیے بھی ایک مقام چاہیے انسان کو، علم کا، تقوی کا، صاحب رائے ہونے کا، اولی الالباب ہونے کا، اہل ذکر ہونے کا۔ ایک مقام ہوگا تو اس سے رائے لی جائے گی، ہر جانور اور گنوار سے رائے نہیں لی جاتی۔ یہ ماڈل ہے خلافت راشدہ کا۔ اور جیسے کہ کہا کہ اللہ نے جو کام کروانے ہیں وہ اس نے کروانے ہیں۔ بزرگوں نے جب یہ خوشخبری دی تھی کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، تو ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کام کو کرنے کے لیے اللہ ڈنڈے والی سرکار بھیجے گا۔ اگر پاکستان میں نظام کو تبدیل کرنا ہے تو اب ڈنڈے والی سرکار لے کر آنی ہے۔ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آنے والا دور جو ہے اب جنگوں اور جہاد کا وقت ہے، غزوہ ہند کا وقت ہے۔ یہ کیا پولیٹیکل سیاست جو اس وقت ہو رہی ہے، یہ غزوہ ہند لڑ سکتی ہے؟ جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے وہ یہ اپنے ہاتھ سے نافذ کر سکتی ہے؟ یہ تو خود کینسر ہے امت کے۔ پاکستانیوں کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جائے۔ اور نہ جیسے کہا کہ اگر اسی طرح بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تم کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، یستبدل قوم غیرکم، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، ولا یضرہ شیئا۔ ابھی بھی وقت ہے، پاکستان کے اہل اقتدار پاکستان کا فیصلہ کرنے والے اس پاکستان میں خلافت راشدہ کا وہ نظام نافذ کرے جو ہمارے بڑے نافذ کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے اس پاکستان کو اللہ نے بنا کر ہمیں دیا، جو بابا اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ اور وہ پاکستان صرف ڈنڈے والی سرکار سے بن سکتا ہے، اس ناپاک اور ذلیل پارلیمانی جمہوریت سے نہیں، جو ظلم و استبداد کا دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے، جس کا چہرہ روشن اور اندرون چنگیز سے تاریخ دار ہے۔ And I think you will agree with me that whatever else you may be or wherever you are, you're a Muslim, that you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. You got your central government where every unit and every province is represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation and get rid of this poison, God's sake, give up this provincialism. You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan will be based on sure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism. Brotherhood, equality, fraternity of man, these are all the basic points of our religion, culture and civilization. And we fought for Pakistan because there was danger of denial of these human rights in this subcontinent. After all, the story of Pakistan and its struggle and its achievement is the very story of great human ideals struggling to survive in the face of odds and difficulties. Let us now plan to build and reconstruct and regenerate our great nation. Now is the time, chance and opportunity for every Muslim to make his or her fullest and best contribution and make the greatest sacrifice and work ceaselessly and selflessly in the service of our nation and make Pakistan one of the greatest nations of the world. Pakistan is now built complete and it can never be undone. If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. Do not for a moment imagine that your enemies can ever succeed in their design. You are a nation whose history is replete with people of wonderful great character and heroism. Live up to your tradition and add
to now is that every one of us whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice his whole discussions of it, building up Pakistan as a bulwark of Islam.